بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 51 وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يبارك للعبد في ماله جعله في الماء والطين۔ ترجمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب بندے کے مال میں برکت نہ دی جائے تو وہ اس کو پانی اور مٹی میں خرچ کرتا ہے، یعنی عمارت بنانے میں۔ تشریح مطلب یہ کہ جو عمارت ضرورت سے زائد بنائی جاوے اور جو عمارت اپنے رہنے کے لیے ہو یا کرائے کی آمدنی کے لیے ہو وہ ضرورت میں شامل ہے۔ حدیث نمبر 52 وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الحرام فی البنیان فإنه اساس الخراب رواہما البیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال کو عمارتوں میں لگانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام مال کا لگانا عمارتوں میں خرابی کی جڑ ہے۔ تشریح خرابی کی جڑ ہے، اس کا مطلب یہ کہ دین کی خرابی کی جڑ ہے، اور احتمال لگتا ہے کہ عمارت کی خرابی مراد ہو، اور بعض شرحوں میں یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ مکان بنانے کے بعد اس میں خدا کی نافرمانی نہ کرو، اور جو عمارت کی اس میں فسق نافرمانی ہو آخر کو خراب ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 53 عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور دنیا مال ہے اس شخص کا جس کا آخرت میں مال نہیں، اور مال وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں۔ چونکہ دنیا فانی ہے اور سکون کی زندگی دنیا میں ممکن نہیں، پس جس نے کہ دنیا کو اپنا گھر سمجھا اور آخرت کو بھول گیا اس کا گھر آخرت میں نہیں رہا، اور اگر مال کو بجائے حق تعالیٰ کی خوشنودی کے راہ میں صرف کرنے کے اپنی عیاشیوں اور نفسانی لذتوں میں صرف کیا تو اس کا مال صرف دنیا ہے، آخرت میں اس کا حصہ کچھ نہ رہا۔ اور بعض حواشی میں لکھا ہے کہ مراد حدیث یہ ہے کہ دنیا کے گھر کو گھر نہ کہنا چاہیے، یہاں کے مال کو مال نہ کہنا چاہیے، اس سبب سے کہ دنیا فانی اور حقیر ہے، اور مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کے لیے آخرت میں گھر نہ ہو، یعنی دنیا کو اپنا اصلی گھر سمجھ کر دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گیا اور گمان کیا مال جمع کر کے کہ یہ باقی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها۔ ترجمہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے اور اسی فانی زندگی سے مطمئن ہو گئے، اور فرمایا حق تعالیٰ نے کہ یحسب ان مالہ اخلد۔ ترجمہ بندہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا گھر اور دنیا کا مال اس قابل نہیں کہ اس کو گھر اور مال کہا جاوے، اور مقصد دنیا کا رتبہ گرانا ہے اس شخص کی نظر میں جس کے لیے آخرت قرارگاہ اور مال ہے۔